بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 41 آج ہم زیر باس لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی، اور اس میں الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضع الثالث اور الموضع الثالث کا یہ دوسرا حصہ ہے جو آج ہم انشاءاللہ العزیز زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کا سبق کا تعلق گزشتہ سبق کے ساتھ ہے۔ اس کی ابتدائی حصہ جو ہے وہ ہم نے گزشتہ سبق میں الحمدللہ جاننے کی کوشش کی، تو آج کا سبق بھی ہمارا اسی حوالے سے ہے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الباب الثانی الرکن الثانی اور اس میں سے بھی الفصل الثالث کی تفصیل جو ہے اس میں آگے امام رحمہ اللہ نے جو الگ الگ تقسیم بنائی ہے 6 مسائل میں، اس میں ہم الموضوع الثالث جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور الموضوع الثالث کی تفصیل کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہے۔ اور آج چونکہ ہماری اسی حوالے سے ہے تو اس کی ابتدا ہم نے گزشتہ سبق سے کی، تو گزشتہ سبق میں ہم نے الموضوع الثالث کا تعارف اور اس کی تفصیل بھی جاننے کی کوشش کی۔ تفصیل میں سے جو ہم نے پہلا مسئلہ پڑھا وہ یہ تھا کہ حق مہر کے نصف ہونے کی صورتیں کیا ہیں، یعنی کن صورتوں میں حق مہر جو ہے وہ نصف ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا امام مالک رحمہ اللہ کا موقف کہ دخول سے قبل ہو، اور دوسرے نمبر پہ نکاح صحیح ہو، نکاح فاسد ہو تو اس کا حکم اور ہوگا۔ اگر کوئی ایسا سبب جس میں شوہر کی طرف سے طلاق کا سبب بنا تو شوہر پہ مہر جو ہے وہ لازم ہوگا۔ اگر کوئی عورت کی طرف سے سبب بنا تو شوہر جو ہے وہ مہر دینے کا پابند نہیں ہوگا، کیونکہ سبب جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح جو اہل ظواہر ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی صورتحال ہو، جیسی بھی صورتحال ہو، جب مہر مقرر ہو گیا اور نکاح ہو گیا تو اس کے بعد پھر مہر دینا ہی ہوگا، نصف مہر جو ہے وہ لازم ہے جیسی بھی صورتحال ہو۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ اسی سے متعلقہ ہے۔ کتاب النکاح باب الثانی رکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثالث اور الموضوع الثالث میں جو ہم نے گزشتہ سبق میں اس کا ابتدائی مسئلہ پڑھا کہ حق مہر کے نصف ہونے کی صورتیں، اس کے حوالے سے جو سبب اختلاف ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے سبق شروع کرنے سے قبل ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ الرکن الثانی کا تعارف کیا ہے۔ الرکن الثانی فی شروط العقد، یہ عقد یعنی عقد نکاح جو ہے اس کی شرائط کے حوالے سے ہے۔ وفیہ ثلاثۃ فصول، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل جو ہے فی الاولیاء، یہ اولیاء کے حوالے سے ہے، اور دوسری فصل فی الشہود، گواہوں کے حوالے سے، تیسری فصل فی الصداق، حق مہر کے حوالے سے۔ ہمارا سبق جو ہے وہ تیسری فصل سے متعلقہ ہے، تیسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اب آگے ہم الفصل الثالث کا ایک تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ الفصل الثالث میں امام رحمہ اللہ نے صداق کی بحث کو 6 الگ الگ مواضع میں تقسیم کیا، اور امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں النظر فی الصداق فی 6 مواضع، جو صداق کے حوالے سے بحث ہے وہ 6 مواضع میں تقسیم ہوگی۔ پہلا حکم اور ارکان، دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمیعہ للزوجہ، اور بیوی کو مہر ادا کرنا کب واجب ہوگا، اس کی جو صورتحال بنتی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے الحمدللہ گزشتہ اسباق میں بالتفصیل جاننے کی کوشش کی۔ تیسرے نمبر پہ فی تشتیرہ، کہ حق مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے۔ الموضوع الرابع التفویض و حکمہ، تفویض کا حکم، سپرداری کا حکم۔ اور 5ویں نمبر پہ الاصدقۃ الفاسدہ و حکمہ، فاسد حق مہر اور ان کا حکم۔ 6 نمبر پہ اگر زوجین میں اختلاف ہو جائے مہر کے حوالے سے تو پھر اس کا کیا حل ہے، اس کے حوالے سے بھی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی الموضوع الثالث فی تشتیر، فی تشتیر المہر، تشتیر مطلب نصف المہر، تنصیف کے معنی میں ہے۔ اور جب ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے تو امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ فی اصول ثلاثہ، تین اصول جو ہے بنیادی طور پہ تین چیزیں ہیں جن کو بنیاد بنا کے ہم یہ گفتگو کریں گے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے فی محلہ من الانکحہ، کہ کس نکاح میں مہر واجب ہے، یعنی کون سا نکاح اس کا محل ہے، یعنی وہ نکاح صحیح ہے، نکاح فاسد ہے، اس کے شرائط ارکان مکمل ہیں یا نہیں مکمل، یعنی کس نکاح میں نصف مہر جو ہے وہ واجب ہے، کون سا نکاح اس کا محل ہے. نمبر 2 وفی موجبہ من انواع الطلاق آنی الواقع قبل الدخول. امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کون سی طلاق اسے واجب کرتی ہے، یعنی طلاق کی الگ الگ اقسام ہے، عورت کی طرف سے مطالبہ ہے، مرد طلاق دیتا ہے یا فسخ ہوتا ہے یا کئی ایک صورتیں بنتی ہیں، تو ایسے کون سی طلاق کی قسم ہے جس کی وجہ سے یہ مہر جو ہے وہ واجب ہوگا. میری مراد یہ ہے میری مراد یہ ہے کہ الواقع قبل الدخول، وہ طلاق جو واقع ہونے والی ہے مجامت سے قبل، یعنی قبل المسیس. وفی حکم ما یعرض له من التغییرات قبل الطلاق، اور تیسرا جو بنیادی اصول ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے وفی حکم ما یعرض له من التغییرات قبل الطلاق، ان حالات کی تبدیلی کا حکم جو طلاق سے پہلے طاری ہوتی ہے، یعنی وہ تبدیلیاں جو طلاق سے قبل طاری ہوتی ہیں ان کا حکم کیا ہے، یہ بھی ایک اصول ہے اس مسئلے میں. یعنی جو امام رحمہ اللہ نے تین الگ الگ اصول بنیاد بنائے، ان میں پہلا یہ تھا کہ نکاح میں نصف مہر واجب ہے. اب کون سا نکاح ہے جس میں نصف مہر واجب ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر کون سی ایسی طلاق ہے جو اس کو واجب کرتی ہے، طلاق کے الگ الگ جو اقسام ہیں ان میں سے کون سی طلاق نصف مہر کو واجب کرتی ہے. اور تیسرے نمبر پر طلاق سے پہلے طاری ہونے والی تبدیلیوں کا کیا حکم ہے. تو یہ تین الگ الگ امام رحمہ اللہ نے بنیادیں بنائی ہیں. اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی الموضوع الثالث میں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ حق مہر کا نصف ہونا، اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا. اب آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سبب اختلاف کیا ہے. اس کے حوالے سے جو سبب ہے، جو اختلاف کا سبب بنا، اس کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وسبب الخلاف، اور سبب اختلاف حل هذه السنہ، کیا یہ جو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، حل هذه السنة معقولۃ المعنی، کیا یہ ایسی سنت ہے جو معقولۃ المعنی ہے. معقولۃ المعنی کا مطلب یہاں پہ سمجھ لیجئے، معقولۃ المعنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز یا ایسی سنت جو عقل میں آنے والی ہے، یعنی جس کی علت ہمیں معلوم ہونے والی ہے، جس کی علت ظاہراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس طلاق کا یہ سبب ہے یا اس میں یہ علت پائی جاتی ہے. تو حل هذه السنۃ معقولۃ المعنی، کیا یہ ایسی سنت ہے جس میں ہمیں ظاہراً علت جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے اور ہمیں وہ ان چیزوں کا علم ہوتا ہے. ام لیست بمعقولہ، یا پھر یہ معقول نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے، اس کی علت کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا. یہ ایک امر تعبدی ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دے دیا ہم نے ویسا مان لیا. اب ان دونوں میں اصل سبب اختلاف یہ ہے کہ یہ معقول ہے یا نہیں ہے. فمن قال، پس جن فقہا نے یہ کہا انہا معقولۃ المعنی، کہ یہ جو سبب ہے یہ معقولۃ المعنی یعنی عقل میں آنے والی ہے اور یہ عقل سے سمجھ لینے والی ہے، اور اس کی جو ظاہری علت ہے وہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. وَأَنَّهُ، بے شک انہوں نے انما وجب لها نصف الصداق، انہوں نے اس کے لیے آدھا مہر جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے. ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں کہ اگر عورت کی طرف سے مطالبہ ہو تو نکاح کے مہر جو ہے وہ نہیں ہوگا، اگر مرد دے تو مہر ہوگا. اور ایسی چیز جو ارتداد ہے یا رضائی بہن بھائی ہیں تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے. تو جن فقہا کا یہ ماننا ہے اس مسئلے میں کہ یہ معقولۃ المعنی ہے یعنی عقل میں آنے والی چیز ہے، انہوں نے نصف مہر کو واجب قرار دیا ہے. عوض ما کان لها لمکان الجبر على رد صلعتها واخذ الثمن كالحال في المشتری، عوض اس کے بدلے میں
ما کان لہا لمکان الجبری علی ردہا، اس وجہ سے کہ اس کے لیے حق ہے کہ وہ روک دے یا رد کر دے، لوٹا دے سلعتہا اس سامان کو، واخذ الثمن اور اخذ الثمن قیمت کو واپس لے لینا، کل حالف المشتری جیسے کہ بے میں ہوتا ہے کہ اگر جو خریدار ہے اس کو سامان پسند نہ آئے، سامان لوٹا کے تو اپنی قیمت لے لیتا ہے، اسی طرح جو اس کو بے پر معمول کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ نصف الصداق اس وقت ہے کہ عورت جو ہے اس کے پاس حق ہے کہ وہ واپس کرے، عقد کو ختم کرے اور جو نصف مہر ہے وہ لے سکتی ہے۔ فلما فارق النکاح، جب یہ نکاح جو ہے یہ ختم ہوگا، فی هذا معنی البیع جعل لها هذا عوضا من ذلك الحق قالا، جب انہوں نے اس نکاح کو ختم کیا اس معنی میں یعنی بے کے معنی میں، جعل لها هذا، تو ان فقہا نے اس عورت کے لیے کر دیا اس مہر کو عوضا من ذلك الحق، ایک بدلے کے طور پہ، عوض کے طور پہ، من ذلك الحق اس حق کی وجہ سے۔ قال کہتے ہیں اذا كان الطلاق من سببها، پھر جب طلاق اس عورت کے سبب ہوگی یعنی عورت کی وجہ سے ہوگی، عورت خود طلاق کا مطالبہ کرے گی یا عورت میں کوئی ایسی برائی اور نقص ہے جو چھپایا گیا یہ نہیں پتا، اگر طلاق اس کی عورت کے سبب سے ہوگی تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن رشد رحمہ اللہ ان فقہا کے موقف کو پیش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں لم یکن لها شیء، تو اس وقت اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی جو پہلے انہوں نے مثال دی کہ ایک بیچنے والا ہے ایک خریدنے والا ہے، عورت جو ہے اس نے اپنا آپ سپرد کیا، وہ مرد وہ چیز لینا نہیں چاہتا، اس عورت کا حق ہے لمکان الجبری، اس عورت کا حق ہے وہ بندہ جو ہے اس عقد کو رد کر دیتا ہے اور سامان اپنا یعنی مال واپس لینا چاہتا ہے، تو وہ جو ہے عورت آدھا مہر اس سے لے گی جیسا کہ اس کا حق ہے۔ لیکن اگر طلاق عورت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اگر طلاق عورت خود لے رہی ہے تو لم یکن لها شیء، اس عورت کے لیے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، لأنها اس وجہ سے کہ اسقطت ما کان لها من جبر، اس وجہ سے کہ اس نے جو اس کا حق تھا اس حق کو ساقط کر دیا، اس کا حق تو تب ہوتا جب مرد خود طلاق دے رہا ہوتا یہ مرد کی وجہ سے ہوتی، لیکن جب عورت خود طلاق لینا چاہ رہی ہے تو اس نے اپنے حق کو ساقط کر دیا، جیسا کہ حدیث میں آپ کو یہ مثالیں موجود ہے اور ملیں گی بھی اور آپ نے ضرور پڑھی بھی ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی عورت آئی، اس نے اپنے خامد کے رویے کے حوالے سے اور جو اس کو مسائل تھے وہ پیش کیے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نہیں رہنا چاہتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا آپ کو جو مہر دیا گیا، مہر میں ایک باغ دیا گیا، آپ اس کو واپس کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی میں واپس کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ لے کے واپس کر دیا اور ان کا نکاح جو ہے وہ ختم کر دیا اور اس عورت کو آزاد کر دیا۔ اس وجہ سے جب عورت اپنا حق خود ساقط کر رہی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے علی دفع الثمن وقبض السلعہ، کہ وہ قیمت لوٹا رہی ہے اور صلاح اپنا آپ واپس لے رہی ہے، پھر اس پہ کوئی نہیں ہے۔ ومن قالا، اور جس نے یہ کہا انہا سنت غیر معقولۃ، یہ ایسی سنت ہے، یہ ایسا طریقہ ہے غیر معقولۃ جس میں عقل کو دخل نہیں ہے، جو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس کی علت ظاہر نہیں ہے، واتبع، اور اس نے پیروی کی ہے ظاہر اللفظی، ظاہراً جو لفظ سنت میں اور نصوص میں آئے ان کی پیروی کی ہے۔ قالا، اس نے کہا ہے کہ یلزم، لازم ہے، التشتیر فی کل طلاق، ہر طلاق میں نصف مہر جو ہے وہ ادا کرنا لازم ہے، کان من سببہ او سببہا، وہ طلاق مرد کی طرف سے ہوئی ہے یا عورت کی طرف سے ہوئی ہے، سبب عورت بنی ہے یا مرد بنا ہے، جو بھی اس کا سبب بنا ہے ہم سبب کو نہیں دیکھیں گے، امر تعبدی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر تم طلاق دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جب اللہ رب العزت نے نصف مہر کا حکم دے دیا
تو امر تعبدی یہ ہے کہ طلاق عورت کی طرف سے ہے یا مرد کی طرف سے ہے، سبب مرد بنا ہے یا عورت بنی ہے، جو بھی سبب بنا ہے ہم سبب کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس حکم کو دیکھتے ہوئے عورت کو نصف مہر ادا کرنا لازم ہے۔ فَأَمَّا حُكْمُ مَا يَعْرِضُ لِلصَّدَاقِ مِنَ التَّغْيِيرَاتِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، اب جہاں تک یہ حکم ہے کہ ما یعرض جو پیش آتی ہے صداق کے لیے مہر میں من التغیرات ایسی حالات یا تبدیلیاں قبل الطلاق طلاق سے قبل، فإن ذلك پس بے شک لا یخلو یہ نہیں خالی ہوتے، ان یکون من قبلها کہ یہ ہوں یا تو اس عورت کی طرف سے، او من اللہ یا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے۔ عزیز طلباء کرام، امام رحمہ اللہ نے ابتدا میں جو اصول بنائے 3، ان میں سے یہ دوسرا اصول ہے کہ نکاح میں جو مہر ہے اس پہ طاری ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے، تو یہ دوسرا اصول ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تبدیلیاں مہر کے حوالے سے لاگو ہوتی ہیں یا طاری ہوتی ہیں، فإن ذلك لا يخلو وہ تبدیلیاں خالی نہیں ہوتی، ان یکون من قبلها یا تو وہ تبدیلی عورت کی طرف سے ہوگی، او من اللہ یا پھر اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک مرد نے حق مہر دیا، اب اس مہر میں تبدیلی طاری ہوئی ہے، اب تبدیلی یا تو عورت طاری کرے گی، یعنی عورت اس کی ہیئت کو بدل دے گی، شکل کو بدل دے گی، یا مال کو تلف کر دے گی، یا جو بھی صورتحال بنے گی عورت یا تبدیلی کرے گی، او من اللہ یا اللہ رب العزت کی طرف سے فائدہ ہو جائے یا نقصان ہو جائے، یا اللہ کی طرف سے اس میں زیادتی یا کمی کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ فما کان من قبل اللہ پس جو حالت کی تبدیلی اللہ کی طرف سے طاری ہوگی، فلا یخلو پس نہیں وہ خالی ہوگی، من اربعۃ اوجہ 4 وجوہات سے یا 4 طرح کے جو حالات ہیں ان سے، اما نمبر 1 اما یا تو وہ تبدیلی ایسے ہوگی کہ ان یکون تلفا للکل کہ وہ سارے کے سارے مال کو تلف کر دے گی، اللہ کی طرف سے تبدیلی طاری ہونی جو ہوگی پہلی شکل اس کی یہ ہے کہ تلفا للکل وہ سارے مال کو تلف کر دے گی۔ تلفا للکل سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک جانور جو ہے وہ عورت کو دیا حق مہر کے طور پہ، وہ جانور مر گیا، یا اس نے اس کو کپڑے حق مہر میں دیے، کوئی قدرتی آفت آئی وہ کپڑے سارے کے سارے جل گئے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو قدرتی طور پہ جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے نقصان ہوا اور سارے کا سارا مال تلف ہو گیا، پہلی شکل تو یہ بنے گی اما یکون تلفا للکل کہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ تلف ہو جائے گا، اما ان یکون نقصا یا پھر اس مال میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی، مال تلف تو نہیں ہوگا لیکن مال میں کمی واقع ہو جائے گی، اور کمی واقع ہونا یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک جانور جو ہے وہ حق مہر دیا، مثال کے طور پہ ایک بکری، موٹی تازی بکری جو ہے بطور مہر عورت کو دی، اب جب یہ بکری عورت کے پاس آئی تو وہ بکری جو ہے جو موٹی تازی تھی وہ کمزور ہو گئی اور اس میں بیمار ہو گئی، یا کوئی بھی اس کی شکل بن گئی، اس کی قیمت پہلے جیسی نہ رہی، تو یہ کیا ہوا یکون نقصا اس میں کمی واقع ہو گئی ہے، اما یکون زیادتاً یا پھر ایسا ہوگا کہ وہ مال جو ہے وہ بڑھ جائے گا، مال مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا، زیادتی سے مراد یہاں پہ پھر جانور کی مثال لے لیں، ایک بکری اس نے دی موٹی تازی، وہ عورت کے پاس آئی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ وقفے کے بعد جب عورت کے پاس موجود تھی اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بکری نے ایک بچہ جن دیا، اب جب بچہ جنے گی وہ بکری تو یہ زیادتی ہے، ایک بکری اس کے ساتھ ایک اس کا چھوٹا بچہ بھی ہے، یہ زیادتی ہو گئی، یعنی مال میں اضافہ ہو گیا، اما ان یکون زیادۃ ونقصا معا، اور چوتھی صورت یہ ہوگی کہ زیادتی بھی ہوگی اور کمی دونوں اکٹھی صورتحال بن جائے گی، زیادتی بھی آ جائے گی اور نقصان بھی آ جائے گا، اور یہ دونوں صورتحال اکٹھی بن جائیں گی، اور یہ دونوں جمع کیسے ہوں گی بیک وقت، زیادتی اور نقصان کیسے جمع ہوگا، اس کی آپ مثال یوں لے لیں کہ ایک بکری نے جب بچہ جنا تو وہ بچے کے اعتبار سے تو زیادتی ہوئی، لیکن بکری کی صحت کمزور ہوئی، بکری بیمار ہوئی، تو بکری کے اعتبار سے وہ کمی آ گئی، یعنی دو چیزیں آپس میں جمع ہو گئی، بچے کے اعتبار سے زیادتی
اور بچے کی ماں یعنی بکری کے اعتبار سے جو اصل مال تھا اس کے اعتبار سے کمی واقع ہو گئی ہے۔ وما کان من قبلھا، آگے دوسری شکل یہ ہے کہ جو مال پہ طاری ہونے والی تبدیلی ہے اگر وہ عورت کی طرف سے ہوگی، فلا یخلو، بس نہیں وہ خالی ہوتی، ان یکونا، یہ کہ وہ ہو تصرفها فیہ، کہ اس کے ہاتھ میں، اس عورت کے ہاتھ میں اس کا مکمل تصرف ہوتا ہے، بتفویت، یا تو وہ مال ختم ہو گیا، مثل البیع والعتق والہبۃ، جب عورت کو مال دیا اس کے ہاتھ میں مکمل تصرف ہے تو وہ جو مال ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جیسے اس عورت نے بیع کی، کوئی چیز خرید و فروخت کی تو اس میں یہ سارا مال ضائع ہو گیا، یا غلام تھا اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا تو ایسی صورت میں بھی مال ضائع ہو گیا، یہ مال کو غلام کو بیچ دیا، قیمت اچھی نہ ملی تو ایسی صورت میں بھی مال ضائع ہو گیا۔ والہبۃ، اور ہبہ کرنا، اس کو ملا تھا مال، اس نے آگے کسی کو ہبہ کر دیا تو یہ بھی مال ضائع ہوا۔ او یکونا، یا پھر دوسری صورت اس کی یہ ہوگی، تصرفها فیہ فی منافعہ الخاصہ، کہ اس کو تصرف تو حاصل ہے اس مال میں اور وہ اس کو ایک خاص منافع میں، اپنے جو خاص اس کے امور ہے اس میں لگاتی ہے۔ تو امام ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری شکل اس میں یہ بنے گی کہ وہ عورت اس کو خاص منافع میں لگاتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ عورت کی طرف سے یہ ہوگا، او یا پھر فیما تتجہز بہ الی زوجہا، کہ وہ ایسا سامان خریدتی ہے جس کے ساتھ تیاری کرتی ہے اپنے خامد کے گھر جانے کی۔ فعند مالک، امام مالک رحمہ اللہ کا آگے قول ہے کہ تلف ہو یا زیادتی ہو، دونوں یعنی خامد اور بیوی دونوں، زوج اور زوجہ نقصان میں شریک ہوں گے۔ اس کے حوالے سے ہم آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کہ حق مہر میں طاری ہونے والی تبدیلی میں جو عورت کی طرف سے ہو اس کا کیا حکم ہے، اور جو بھی حق مہر میں تبدیلی طاری ہوگی اوورال اس کا کیا حکم ہوگا۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی، رکن الثانی، الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثالث کا تعارف اور تفصیل دیکھی، اس کے ساتھ حق مہر کے نصف ہونے کی جو صورتیں ہیں اس کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس مسئلہ میں جو سبب اختلاف ہے وہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آج کے سبق میں حق مہر میں طاری ہونے والی جو تبدیلی ہے اس کی صورتیں بنتی ہیں اس کے حوالے سے ابتدائی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم الباب الثانی، الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثالث، اور الموضوع الثالث کی تفصیل میں جو پڑھیں گے وہ ہے حق مہر میں طاری ہونے والی تبدیلی کی صورتیں اور اس کا سبب اختلاف کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت اگر مہر کے مال سے عام استعمال کا سامان خرید لے تو اس وقت مہر کے نصف کا حکم کیا ہوگا، اس کے حوالے سے آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر طلاق عورت کے سبب ہو تو اس وقت نصف مہر کا کیا حکم ہوگا، اس کے بارے میں فقہا کی کیا آراء ہے وہ جمع کریں اور ان کی جو دلیلیں ہیں، ادلہ ہیں، ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔